اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی زبان سن لیجئے، ان کے حوالوں کی سچائی دیکھ لیجئے۔ ایک صاحب وہی جو حیدرآباد دکن میں ہیں، یہ اپنے پیر و مرشد الیاس برنی کے قدم پر چلتے ہیں۔ الیاس برنی کا جو قدم ہے وہ بھی ایسا ہے کہ وہ تلبیس کا شاہکار پیدا کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کو چیلنج کیا تھا، میرے پاس بیٹھ جائیں، الیاس برنی کی کتاب لائیں، میں حوالوں کی ترتیب بدلوں گا اور وہی الیاس برنی کا جواب مل جائے گا۔ ہر قسم کے حوالے الگ الگ اکٹھے کر کیے، الگ الگ بیان کیے ہیں اس نے۔ ایک حوالہ اپنی ذات میں اعتراض ہے، دوسرا ایک اور رنگ میں اعتراض ہے، دونوں کو اکٹھا کر دو تو جواب مل جائے گا۔ مثلا یہ اعتراض کہ انگریزوں کی تعریف کی ہے، یہ کہ انگریزوں کے خلاف سازش کرنے والا ہے، اور دو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس طرح میرا مطلب تھا کہ اس کو اگر ترتیب نو دے دی جائے جو اصل ہونی چاہیے تھی تو اعتراض خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اصولاً میں احمدیوں کو بتاتا ہوں، جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس کا سیاق و سباق پڑھ لے، الا ماشاء اللہ وہی جواب ہوتا ہے، ورنہ کسی اور جگہ اور صفحے پر آ جائے گا۔ اب سنیے، کہتے ہیں غلام احمد قادیانی جسمانی اور ذہنی مریض اور افیون اور شراب کے عادی، جسمانی اور ذہنی مریض اور افیون اور شراب کے عادی۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو کم عمری ہی سے دو بیماریاں لگ گئی تھیں، ایک ذیابیطس کی اور دوسری دوران سر کی درد و دوران سر کی بیماری۔ دونوں بیماریاں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شدید ہوتی چلی گئیں، اور درد دوران سر آخر میں مرق کی مرض، آگے بریکٹ میں لکھا ہے مرگی کی بیماری۔ یہاں میں آپ کو درجہ بتاؤں گا اس شخص کا۔ بڑے بدبخت لوگ ہیں، بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ بریکٹ میں مرگی کی بیماری لکھی ہے، کیوں لکھی ہے میں ابھی سمجھاؤں گا آگے۔ آخر میں مرق کی بیماری، مراق کا مرق بنایا ہوا ہے نا، مرقی کہتے ہیں مرق کہلاتا ہے، مرقی ہوگا غالباً، دونوں ہی چلتے ہیں، پتہ نہیں چلتے ہیں کہ نہیں، مگر میں تو مرقی کہہ رہا ہوں، غلطی ہوئی ذاتی لوگ دوستی کر لیں۔ مرق کے مرض بریکٹ میں مرگی کی بیماری میں بدل گیا۔ ان بیماریوں کو تذکرہ مرزا صاحب قادیانی نے خود اپنے خطوط اور اپنی کتابوں میں کیا ہے، ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے۔ جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے، اس پر تمثل کرنا بڑی گدھا انسان ہے جو کرتا ہے۔ نبی بیمار نہیں ہوا کرتے، ہر نبی کو بیماریاں آئی ہیں، کئی قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خدا کے پیارے بندے طرح طرح سے آزمائے بھی جاتے ہیں، اور عزا اور دکھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا یہ نبی کی شان ہے۔ ایک عام آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، بعض دفعہ تقدیر سے شکوے شروع کر دیتا ہے، بعض دفعہ اس کی بدخلقی کی وجہ سے وہ اور کئی قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کام سے رہ جاتا ہے، فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ بیماری نے کیا اثر دکھایا بندے پر، مگر کوئی نبی مرض کے قانون سے بالا نہیں ہے۔ وہ کیا دعا ہے قرآن کی، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیمی کی دعا۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ابراہیم بیمار نہیں ہوتے تھے، قرآن کریم نے تفصیلیں تو نہیں لکھی، نہ حضرت ابراہیم کی تحریریں، مگر ضرور بیمار ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم بھی بیماری سے نجات کی دعائیں کرتے تھے اور بیمار ہوتے تھے، آپ کی بیماریوں کو ذکر ملتا ہے۔ تو کوئی پاک بندہ ہو یا ناپاک بندہ ہو، بیماری کا قانون ایک طبی جاری و ساری قانون ہے، وہ نیک اور بد میں تفریق نہیں کرتا۔ ہاں، نیک کو بعض دفعہ غیر معمولی طور پر شفا ہو جاتی ہے دعا کے نتیجے میں، جس کے لیے بعض دفعہ دوا کی بھی حاجت نہیں ہوتی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ بعض انتہائی قسم کی بیماریاں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نجات بخش دیتا ہے، اور پاگل پن ہے، مثلا لوگ کہتے ہیں پاگل ہے لیکن نہیں ہوتا، مرگی ہے، لوگ کہتے ہیں مرگی کا دورہ پڑتا تھا اس کو، لیکن جھوٹ ہوتا ہے۔ تو وہ حصے چھوڑ کر جو دوسری بیماریوں پہ انہوں نے مذاق اڑائے ہیں، یہ آپ دیکھ لینا، میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مثلا حضرت مسلم موعود کی بیماری پر آخر پہ آپ کو آرٹریوسکلوروسس کی وجہ سے ٹانگوں میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی، جو
الگ مجلسوں میں بیٹھ کے گستاخانہ کلمے کہا کرتے تھے، اکثر اسی بیماری میں مرے ہیں. اور میں نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے بھی باتیں کی ہیں، تمسخر کیے ہیں، ان کو سزا ملی ہے اس دنیا میں. مولوی بعض جو کہتے تھے گند میں مرا، وہ گندے نالے میں ڈوب کے مرے ہیں، چنیوٹ گواہ ہے اس بات کا. تو ان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے. پاک بندوں پر خدا کے قانون قدرت کے نتیجے میں ہنسنا، جبکہ اب ظاہر کروں گا، میں جیسے کہ ثابت کروں گا، یہ بیماریاں اعزاز اور شرف کا موجب تھیں، نہ کہ کسی قسم کی تذلیل کا. بہر اب ان کی زبان تو میں پڑھ کے سناؤں گا نا. کہتے ہیں دوران سر آخر مرق یعنی مرگی کی بیماری میں بدل گیا. ان بیماریوں کا تذکرہ مرزا صاحب خود اپنے خطوط میں یوں کرتے ہیں: دوسری مرض ذیابیطس تقریباً 20 برس سے ہے جو مجھے لاحق ہے. ٹھیک ہے، یہ کس سن کا خط ہے؟ یہ 20 برس سے اس میں لکھا ہوا ہے. تاریخ ہوتی تو اچھا تھا، یہی پتہ چلتا کہ کس عمر میں شروع ہوئی ہے. یہ بچپن میں نہیں تھی، یقینی طور پر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 20 برس میں تو ہو ہی نہیں سکتا. مسیح علیہ السلام اپنے منصب پر فائز ہونے کے بعد یہ خط لکھ رہے ہیں. یہ کہ قتل وہی پہ وہ 1900 کے بعد کی ہے، 1900 کے بعد کی ہے. بہرحال یہ تحریریں 1900 یا اس کے لگ بھگ کی ہیں. تو اس میں سے جب 40 سال سے آپ کی عمر تجاوز کر چکی تھی، اس لیے بچپن سے کہنا ہے ہی غلط. اس وقت لگی ہیں بیماریاں جب اسلام کے دفاع میں آپ نے غیر معمولی محنت کی ہے، اور جیسا کہ ثابت ہوگا ان بیماریوں کا اسی سے تعلق ہے. تو عام بیماریوں پر ہنسنا بھی بڑا گناہ ہے، جہالت ہے. لیکن دین کی خاطر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ تو حد سے زیادہ ظلم ہے، اور پھر اس کی پیشگوئی بھی ہو. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ سے 1300 برس پہلے بتا دیا ہو کہ جو سچا مسیح آئے گا وہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوگا. اب یہ تعبیروں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، زرد چادر بیماری کی علامت ہوتی ہے. ایک اوپر کی بیماری، ایک نیچے کی. مسیح علیہ السلام اسی ذکر میں خود تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں نہ شرم کا کوئی موقع تھا بلکہ اعزاز کی بات تھی. اس لیے آپ نے بے تکلفی سے سب کچھ بتایا ہے. مجھے لا کے اور ابھی تک 20 دفعہ کے قریب روز پیشاب آتا ہے، اور امتحان سے بول میں شکر پائی گئی. یعنی ذیابیطس کی پہلے تو ایک ذیابیطس ہوا کرتی تھی مسیح علیہ السلام کو، جو ذیابیطس انسیپیڈس کہلاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ شوگر نہیں ہوتی مگر اعصابی تناؤ کی وجہ سے، دماغی کاموں کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے. کئی دفعہ مجھے بھی ایسا واقعہ ہوا ہے جن دنوں میں دورے کیا کرتا تھا وقف جدید کے. نارملی مجھے سارا دن میں کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن جب یہ دماغی کام کرتا تھا، کتابیں وغیرہ یا مضامین لکھنا یا تحقیق کرنا، تو بعض ساری رات چکر لگانے پڑتے تھے. اس میں کون سی حیا کی بات ہے؟ ایک طبی بات ہے، اور یہ قابل تعریف ہے. اگر نیک کام میں یہ بیماری لگے تو اچھی بات ہے، اگر بدیوں میں مبتلا ہو کر لگے تو وہ اور بات ہے. بیماری تو بیماری رہے گی. کہتے ہیں مرگی کی بیماری، درد دوران سر کا مرض اتنا شدید ہو گیا کہ خود مرزا صاحب کو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں مرق آگے بریکٹ میں، وہاں مرق لکھتے ہیں مسیح السلام کی طرف، اور بریکٹ میں مرگی کا مرض نہ ہو جائے. ایسے موقع پر بھی اس شخص نے ایک پیشگوئی داغ دی، جھوٹ نکلی. پیشگوئی کرتے ہوئے لکھا: مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھیں. ایک شدید درد سر جس سے میں بےتاب ہو جایا کرتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، اور یہ مرض قریباً 25 برس تک دامنگیر رہی، اور اس کے ساتھ دوران سر کی بھی لاحق ہو گیا. اور طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخری نتیجہ مرگی ہوتی ہے. مسیح صاحب لکھ رہے ہیں یہ. چنانچہ میرے بھائی مرزا غلام قادر قریباً 2 ماہ تک اسی مرض میں مبتلا ہو کر آخر مرض سرا میں مبتلا ہو گیا، اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا. لہذا میں دعا کرتا رہا کہ خدا تعالیٰ ان امراض سے مجھے محفوظ رکھے. ایک دفعہ عالم کشف میں مجھے دکھائی دیا کہ ایک بلا سیاہ رنگ چارپایا کی شکل پر
جو بھیڑ کے قد کی مانند اس کا قد تھا اور بڑے بڑے بال تھے اور بڑے بڑے پنجے تھے، میرے پر حملہ کرنے لگا اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی سارا ہے، یعنی یہی مرغی ہے۔ تو میں نے اپنا ہاتھ زور سے اس کے سینے پر مارا۔ اب سرا کا لفظ ہے مرغی کا، مرخ نہیں ہے، مرخ کی بات بعد میں آئے گی۔ زور سے اس کے سینے پر مارا اور کہا کہ دور ہو جا، تیرا مجھ میں حصہ نہیں ہے۔ تب خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ بعض اس کے وہ خطرناک عوارض جاتے رہے اور وہ درد شدید بالکل جاتی رہی، صرف دوران سر کبھی کبھی ہوتا ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 77۔ فرماتے ہیں مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھیں، ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بےتاب ہو جاتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، اور یہ مرض قریباً 25 برس تک دامنگیر رہی، اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا، اور طبیبوں نے لکھا ہے ان عوارض کا آخری نتیجہ مرگی ہوتی ہے۔ یہ تو پھر دوبارہ وہی حوالہ ہے، اس نے کوٹ کیا، آخری حصہ اس نے چھوڑ دیا تھا، یہ پورا وہ دکھاؤ نا جو اصل تو وہ ہے، یہاں سے میں نے چھوڑ دیا اسی حوالے کو دہرا دیا، کچھ بھی اس میں مزید بات نہیں۔ اس باس اللہ تعالی مسیح، ہاں پیشگوئی کی طرف اصل میں اشارہ کرنا تھا، جو مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال و صفت ہی میں لکھا ہوا ہے۔ اس باس اللہ تعالی المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق بین محظوظتین، اللہ تعالیٰ مسیح مریم کو مبعوث فرمائے گا جو دمشق کے مشرقی سفید مینارے کے پاس 2 زرد رنگ کی چادریں پہنے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے نازل ہوگا۔ اس کے ترجمے میں تم نے وہ زرد رنگ لکھا ہوا ہے، عبارت میں کہاں ہے زرد رنگ؟ نہیں، فرشتے پھر کہاں ہیں؟ معذوذتین سے میں بھی یہ سمجھا تھا وہ ہے، ایک بعد میں فرشتے لکھ دیے تو میں نے کہا یہ شاید عبارت رہ گئی ہے۔ مسلم کتاب الفتن میں ہے عبارت، یہ دیکھ لیں، معذوذتین میں 2 زرد چادریں۔ اس پہ تو مولوی بھی اختلاف نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ مسیح جب نازل ہوگا 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوا ہوگا۔ آگے کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کو مرگی کا مرض، مرگی آگے مرخ بریکٹ میں، پہلے مرخ لکھا تھا بریکٹ میں مرگی کر دی تھی، اب مرگی بریکٹ میں مرخ کا مرض ہو گیا اور یہ دن بدن شدید ہوتا گیا۔ مرزا صاحب کے ماننے والے اس مرض کا اعتراف کرتے ہیں، البتہ توجیہ یہ کرتے ہیں کہ یہ دماغی محنت کا نتیجہ تھا۔ قادیانیوں کے 1926 کے ایک رسالہ میں یہ توجیہ کی گئی۔ مرخ کا مرض حضرت مرزا صاحب کو مروسی نہ تھا، یہاں مرخ لفظ آ گیا، اس کا مرگی بدبخت نے خود بنایا ہوا ترجمہ۔ یہ خارجی اثرات کے متحد پیدا ہوا تھا اور اس کا باعث سخت دماغی محنت، تفکرات، غم اور سوء ہضم تھا، جس کا نتیجہ دماغی ذوف تھا اور جس کا اظہار مرق اور دیگر ذوف کی علامات مثلا دوران سر سے ہوتا تھا۔ مرق سے مراد یہ ہے کہ جب مثلا معدے میں تکلیف ہو، بعض زہریلے مادے نکلتے ہیں تو اس سے بعض دفعہ برین فیگ ہو جاتا ہے، انگریزی میں اس کو برین فیگ کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہائپوکونڈریسس ہو جاتا ہے، یعنی ایک مرض، ایک انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ مرض نہ ہو گیا ہو، یہ مرض نہ ہو گیا ہو، اور اپنی ذات کی اور اپنی صحت کے متعلق انسان کو وہم آنے لگتے ہیں۔ اس کا نام مراق ہے، اور اس کو مرگی کہنا یہ خالصتاً سراسر جھوٹ ہے۔ تبھی یہ ہر دفعہ کبھی یہ مرگی باہر لکھتا ہے بریکٹ میں مرق کر دیتا ہے، کبھی مرق باہر لکھتا ہے اور مرگی بیٹ بریکٹ میں کر دیتا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ مرزا صاحب نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہو گئی۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل حوالہ جو ہے 26 کا، وہ دیکھیے وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ انیس سو 26 کے رسالہ میں جس میں کہتے ہیں نا یہ شائع ہوا ہے، یہ بھی قادیانی مذہب الیاس برنی سے لیا ہوا ہے۔ جن کا پیر جھوٹا ہو اس نے آگے پھر کیا دنیا کو دینا ہے سچ۔ اب سن لیجئے، ریویو آف ریلیجنز میں ایک تحقیقاتی مقالہ ایک احمدی ڈاکٹر کے قلم سے ہے،
कौन थे वो, कुछ पता है? इसका नाम नहीं लिखा हुआ? डॉक्टर शाहनवाज साहब। अच्छा, ये वही डॉक्टर शाहनवाज। तहकीकाती मकाला है, हजरत साहब को कौन सा मर्ज था, ये उन्वान है। मैं ये बता चुका हूं कि मेराक की इलामत मिर्गी, हिस्टेरिया, कजाज, सक्ता और भी ज़ोफ वगैरह अमराज हैं, अमराज में पाई जाती है। यानी मेराक की इलामत इन मर्जों में भी पाई जाती है। मेराक मिर्गी नहीं है, जिसको ये हो, जिसको वो बीमारी हो, जिसको वो उसको मेराक भी हो जाता है। अहले मर्ज की तशखीस करने के लिए अब हम देखते हैं कि हजरत साहब में मेराकी इलामात के अलावा और किस मर्ज की इलामात मौजूद थी। समझ गए? हमको खूब मालूम है कि उनमें मर्ज मिर्गी की इलामत ना थी। किसके लिए झूठ बोलता है शख्स कि देख लो 26 उसमें लिखा हुआ है। कहते हैं हमें खूब मालूम है कि ना थी, ना ही कभी उनको हिस्टेरिया का दौरा हुआ। इसी तरह कजाज और सक्ता का भी नामो निशान न था। कभी आपको सक्ता नहीं हुआ, कभी कजाज नहीं हुआ, यानी तशन्नुजी दौरे जो मिर्गी से मुशाबे हैं। क्योंकि इन चारों अमराज में बेहोशी कमोबेश एक लाजमी जुज है, और हजरत साहिब के मेराक के दौरा में कभी बेहोशी नहीं हुई, एक दफा भी। बस मालूम हुआ कि सिर्फ एक ही मरज था जिसकी वजह से उनमें मेराक की इलामात नमूदार होती थीं, और वो मरज इंतहाई आसाबी ज़ोफ था। अब सवाल ये पैदा हो रह जाता है कि इस ज़ोफ का बायस क्या था। तो इसके लिए हम फिर मेराक के असबाब की फहरिस्त देखते हैं। मेराक का सबसे बड़ा सबब मरूसी मैलान तबा है, यानी बाद ख़ानदानों में चला आता है, मगर हजरत साहब के ख़ानदान में हमको असबी अमराज का नामो निशान नहीं मिलता। इसके बाद मिसालें दी हैं, फिर आखिर पर लिखते हैं ख़ानदान के अफराद की मिसालें दी हैं, उनमें फौत हुए, अच्छे भले ठीक ठाक थे, यानी ज़हनी तौर पर कोई तकलीफ नहीं थी। फिर कहते हैं दूसरे दो तरह से ये मेराक हुआ करता है। अव्वल कसरत दिमागी मेहनत, कसरत होगा, दिमागी मेहनत की कसरत मुराद है, और तफक्कुरात, कौम का गम और उसकी इस्लाह की फिक्र। दूसरे ग़िज़ा की बेकायदगी की वजह से सूए अज़म और इसहाल की शिकायत। ये वजूहात हैं जो मेराक पैदा करती हैं। आगे उन्होंने तफसील बयान की हुई है, ये सारी तफसील पढ़ लें। रिव्यू ऑफ रिलीजन 1926 का हवाला है। इशारतन या कनायतन भी इस जगह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मिर्गी के मरज़ को तस्लीम नहीं किया गया। मरक या मेराक लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है उसका इस्तेमाल करके मिर्गी की नफ़ी मौजूद है। इस जालिम शख्स ने मेराक को तस्लीम करने के नतीजे में मिर्गी बनाना था, तो ब्रैकेट में उसका नाम मिर्गी रख दिया कि दो आमद तो ना समझे कि एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर सिर्फ यही बात होती कि मेराक की बात होती और मिर्गी का जिक्र ना होता तो शायद हम समझते कि इस मौलवी को धोखा लग गया, इसको पता नहीं कि मेराक और चीज़ है और मिर्गी और चीज़ है। मगर यहाँ मिर्गी की नफ़ी मौजूद है और बड़ी कतई तौर पर एक डॉक्टर के कलम से बता रहा है कि बेहोशी कभी नहीं हुई, एक भी वाक़या नहीं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का। ज़ोफ हुआ है, ज़ोफ़ दिमाग, उसी का नाम मेराक है। और वो होना ही था जिसको दौरान सर हो, जिसको पेशाब की इतनी तकलीफ हो, जिसका खिदमत दीन की खातिर रात भर जागना और फिर दिन को भी मेहनत करना और फिर खानों के वक्त बदल जाना। यहाँ तक आता है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम खुद लिखते हैं कि मुझे तो खिदमत दीन का ऐसा जोश अल्लाह ताला ने दिल में पैदा किया
اور خاص طور پر عیسائیت کے خلاف کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا، مجھے بچپن ہی سے ایک ایسی تحریک دل میں اٹھی ہے کہ جب میں ان بازی فنڈر وغیرہ اس قسم کے ظالموں جو اس زمانے کے سلمان رشدی کی قسم تھے ان کی تحریریں پڑھتا تھا تو میرا دل خون کھولتا تھا کہ میں ان کا جواب لکھوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایسی توفیق عطا فرمائی. فرماتے ہیں بعض دفعہ ساری رات ایک طرف پیشاب کی بیماری جو رات کو جاگنے سے اور بڑھتی جاتی ہے، بعض دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک 100 مرتبہ بھی مجھے جانا پڑے 24 گھنٹے میں، لیکن میں اپنے کام سے باز نہیں آیا. کھانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے کھانا بعض دفعہ پیش کیا جاتا تھا اور میں کھاتا تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کھا کیا رہا ہوں، یہ کس چیز کے لقمے ہیں، کیا مزہ ہے، اور ذہن گھومتا تھا ان اعتراضات میں اور ان کے جواب دینے میں. یہ حقیقت ہے. اور ان بدبختوں کو کوئی حیا نہیں کہ اسلام کے دفاع میں ایک آدمی اپنی جان ہلکان کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں بیمار ہوا ہے اور یہ بیٹھے ٹھٹھے کر رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں. اور وہ بیماریاں وہ جو خدا کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دی تھی اور ان کا تعلق خدمت دین سے ہے، اور سرا کا نام و نشان بھی اس میں نہیں ہے. یہ وہ بدبخت جھوٹ ہے ان کا، اور اس طرح یہ جھوٹ بناتے ہیں. حوالہ دے دیا ہے 1926 کا رسالہ دیکھ لیں. یہ ہوا یہ کہ جب اس نے کہا نا 1926 کا رسالہ دیکھ لیں، میں تو جانتا ہوں، گھر کا آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اشارتاً یا کنایتاً بھی مسیح علیہ السلام کے متعلق کبھی بے ہوشی کا ذکر نہیں ملتا یا نعوذ باللہ من ذالک مرگی کا ذکر نہیں ملتا. میں نے ان سے کہا حاضر علی سے کہ اصل ریویو نکلواؤ، فوراً ربوہ لکھو، پرانا نکالیں اور وہ پوری عبارت مجھے دکھائیں. وہ جب پڑھی ہے تو یہ پتہ چلا کہ وہاں اقرار نہیں بلکہ قطعی انکار اور طبی حوالوں سے انکار ہے، علامتیں ظاہر کر کے انکار کیا گیا ہے. لیکن جہاں تک ان بدبختوں کا تعلق ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہیں کس کے نقش قدم پر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی کا الزام لگانے والے موجود ہیں، اور ان بدبختوں کا جواب بھی احمدیوں کو لکھنے کی توفیق ملی ہے، ان کو نہیں ملی. ہم کس رشدی سے لڑیں؟ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو رشدی ہیں ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے. جو مسیح علیہ السلام کے خلاف آپ بھی آپ کے نائب و خلیفہ تھے، آپ کے لیے مقابل پر بھی رشدی اٹھنا ہی چاہیے تھے، مجبوری ہے، ان سے بھی ہمیں لڑنا پڑتا ہے. اب دیکھیں ایپیلیپسی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے. سب سے پہلے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر ایپیلیپسی کا الزام لگانے والا شخص ایک بیزنٹائن ہسٹورین تھیوفینس تھا. تھیوفینیس اس کا تلفظ ہوگا. بیزنٹائن ہسٹورین تھیوفینیس جو 817 اے ڈی میں مرا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقریباً 250 سال کے لگ بھگ بعد میں یہ مرا ہے. پہلے پیدا ہو گیا، 100 سال کے بعد شاید پیدا ہوا ہو. یہ شخص، یہ بدبخت انسان پہلا ہے جس نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر مرگی کا الزام لگایا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ حضرت جیسے میں سٹوری اس کی یہ ہے، پوری الفاظ میں دی، میں دوسرے الفاظ میں دی ہوئی ہے کہ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے جا کر زملونی فرمایا اور سردی لگ رہی تھی اور وہ کپڑا اوڑھ لیا، تو کہتا ہے his wife Khadija of his experience at Hira was extremely disappointed and disgusted. ایسا بدبخت نے جھوٹی کہانی بنا لی ہے. کہتا ہے she was very much grieved that she, being of noble descent, was tied to such a man who was not only poor but epileptic as well. یہ لوگ ہیں جن کو چھٹی ملی ہوئی ہے پاکستان میں. ہم رشدی نہیں ہیں جو کہتے ہیں وہ سن لیں غور سے. یہ ہوتی ہیں رشدی کی ادائیں. آج کے رشدی یہ ہیں جن کو تم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور جو معصوم ہیں جن پر الزام لگایا جائے ان کے ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں. This was recently quoted
by Frank R. Freemason in the Journal Epilepsia of December 1976. ये ऐसे खबीस लोग हैं कि अभी तक वो पुराना हवाला लेकर गोया साबित शुदा हकीकत है, तस्लीम हो गया तारीख से कि फलां ने उस ज़माने में लिखा था, और ये बात तस्लीम कर ली है कि हज़रत खदीजा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रोती थी कि लो जी एक तो गरीब ऊपर से मिर्गी का दौरा, और कहते हैं कि ये तारीख हकीकत है। जब ये मजमून लिखा तो डॉक्टर साजिद मरहूम अमेरिका के जो अहमदी नर्व स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर बड़ा मजबूत दिफा किया, बड़े ज़ोर के साथ हमला किया इन पर जवाबी, और बताया है कि तुम लोग क्या कहते हो। इस ज़मीन में मैं आपको बताऊं कि एक शख्स मॉन्टगोमरी वॉट है जिसने ये कोट किया है, लेकिन साथ उसकी तरदीद भी की है। कहाँ है वो, निकालो जरा, आखिर पर होगा इससे पहले। ये मिल गया। उसमें भी एक अजीब बात पाई जाती है जो मैं मुस्तशरिकीन के ताल्लुक में आप पर ज़ाहिर करना चाहता हूँ। ये इनकार भी जब करते हैं तो पीछे थोड़ा सा एक शक का पहलू आखिर पे फिर डाल जाते हैं। मॉन्टगोमरी वॉट ने इस इल्ज़ाम का जिक्र किया और जिक्र के साथ उसका इनकार भी किया। Opponents of Islam have often asserted that Muhammad had epilepsy and that therefore his religious experience had no validity. कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन अक्सर ये जोर के साथ ये बात बयान करते हैं कि उनको एपिलेप्सी थी, इसलिए उनका जो मजहबी तजर्बा है उसकी कोई या मुशाहदा उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती। As a matter of fact, the symptoms described are not identical with those of epilepsy. अब ये देखिए ना, इनकार कर रहा है, अपनी तरफ से शरावत को दिखा रहा है, कहता है आइडेंटिकल नहीं है, काफी मिलती जुलती होंगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। Since that disease leads to physical and mental degeneration, ये शराफत की बात करता है यहाँ। कहता है कि मेंटल डिजेनरेशन जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह में नजर नहीं आती, और इसके साथ आखिर पर फिर कहता है कि बट इवन इफ द एलिगेशंस वर ट्रू द आर्गुमेंट वुड बी कंप्लीटली अनसाउंड एंड बेस्ड ऑन मेयर इग्नोरेंस एंड प्रेजुडिस। कहता है अगर सच्ची भी हो, मैंने सच होने की गुंजाइश छोड़ दी है, ये बात थी जो मैं बयान करना चाहता हूँ। कितनी चालाकी के साथ ये फिर दोबारा एक बात को दूर करके दोबारा दाखिल कर देते हैं। इसका आर्गुमेंट ये है कि रिलीजियस वैलिडिटी के मुताबिक ये कहना दुरुस्त नहीं है। पता क्यों कहता है? ये मजबूर है, इसलिए कि सेंट पॉल के मुतालिक इनके मुहक्किकीन तस्लीम करते हैं कि सेंट पॉल को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और पहला जो उसने कशफ बयान किया कि मसीह मुझ पे नाजिल हुए हैं, वो उनके साथी की रवायत के मुताबिक मिर्गी का दौरा पड़ा, वो तशन्नुज की हालत में गश खा के ज़मीन पर जा पड़े। तो अपने सेंट्स को, अपने ईसाइयत के मंबा को बचाने की खातिर ये होशियार लोग जो हैं वो यहाँ आकर रुक जाते हैं, थोड़ा सा शक का साया डाल के कहते हैं नहीं इस पॉइंट में वैलिडिटी नहीं है। यानी अगर हो भी मिर्गी तब भी ये तस्लीम करना पड़ता है कि मजहबी वैलिडिटी बाकी है, एतराज़ वैलिड नहीं है। विलियम मेयर भी इस सवाल को उठाता है और एक के बाद दूसरे पादरी फंडर तो निहायत ही खबासत के साथ खुले बंदों इसका ऐलान करता है कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्गी ज़दा थे। तो अगर गुलाम पर भी इन लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया तो अब हम इसका क्या रोना रोएं और किससे शिकवा करें। आगे ज़ियाबतस के अलावा मिर्ज़ा साहब को दस्तों की यानी साल की बीमारी भी थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे साल की बीमारी है और हर रोज़ बाज़ दफ़ा कई दफ़ा आजाद के लिए जाना पड़ता है।
मगर जिस वक्त भी हाजत होती है तो मुझे अफसोस होता है कि अभी क्यों हाजत हुई। पता क्यों? हाजत की परवाह नहीं, दीन के काम में मसरूफ़ हैं, उठकर काम छोड़ना पड़ता है, तसलसल टूटता है, बार बार जाना पड़ता है। जो शख्स दिन रात खिदमत दीन में मसरूफ़ हो, महव हो, ये उसको तकलीफ़ हो, तो उसको उसके मुतालिक ये तमस्खुर और ये बेहयाई की बातें इन मौलवियों को ज़ेब देती हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल का पता है किस तरह वफ़ात हुई थी? इमाम अहमद बिन हम्बल भी काम में जागा करते थे, मगर 7 खजूर पड़े हुए थे और इतने खाए कि पता ही नहीं लगा कि कितना खा गया हूँ। उसके नतीजे में असहाल हुए और फिर वफात हो गई। तो ये बदबख्त जो हंसते हैं मसीह अलैहिस्सलाम पर कि ईसाई असहाल से फौत हुए, कोई नेक बंदा खुदा का इस्ता फौत नहीं हुआ करता, इमाम अहमद बिन हम्बल को क्या मानते हैं? अरे मेरे साहब को तो ज़्यादा खा के नहीं लगे थे। खाने की बेकायदगी और दीन की खातिर बाज़ दफ़ा आप खाना 10 बजे सुबह खा लेते थे ताकि रात तक फिर उठना ना पड़े, और मुसलसल सारा दिन काम में लगे रहते थे। कभी इतना लेट कि 2-3 बजे तक खाना ही नहीं खाया, सुबह से भूखे बैठे हैं। ऐसे शख्स जिसको बेकायदगी हो उसको तकलीफ हो जाती है, और उस तकलीफ को तमस्खुर का निशाना बनाना ये सवाए जहालत और बदअखलाकी की और कोई बात नहीं है। ये इनको ज़ेब देती है। खुदा के अंबिया की मिसाल मैंने दे दी है, पहले भी हज़रत अयूब की मिसाल दी है। हज़रत इब्राहीम तस्लीम करते हैं वैज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। हज़रत अयूब का जो हाल हुआ था वो सब बेहतर जानते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुआ करते थे, और जहाँ तक ज़हन पर असर याददाश्त का ताल्लुक़ है, इन लोगों ने बुखारी का मुतालिया नहीं कभी किया, और अपनी बदबख्ती में ये बातें रवायतें मान जाते हैं कि नौज़ुबिल्लाह आप पर जादू हो गया था। हालांकि जमात अहमदिया है जिसने इस मसलक को पेश किया और साबित किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू हरगिज़ नहीं हुआ, ना हो सकता था। दुश्मन आपको मसूर कहता था, खुदा उसका इनकार कर रहा है। हो कैसे सकता है कि कुरान करीम इनकार कर रहा हो और दुश्मन सच्चा निकले? हम ये कहते हैं कि वो दुश्मन ने अपनी तरफ से जादू किया था, लेकिन बीमारी हुई है पेट की तकलीफ की वजह से, और वो सारे डॉक्टर मानते हैं कि हो जाती है, याददाश्त में फ़र्क पड़ जाता है। बाज़ दफ़ा मैं भी बहुत ज़्यादा जब काम करूं तो नमाजों में भी ये याद नहीं रहता रकत कौन सी है, और दूसरे कामों में भी बहुत ज़हूल हो जाता है। लेकिन मुझे पता है कि नेक कामों की वजह से, कोई बदियों की वजह से नहीं, अल्लाह का फजल है और काम चल रहे हैं ठीक। तो ये जो मौलवी हैं ये इनको बिल्कुल भूल जाता है कि अगर ये हमले ऐसे बेहुदा करेंगे तो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेंगे। क्योंकि आपको जब जहर मिला और जहर वाला खाना पे एक यहूदी ने पेश किया था, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा भूलने लग गए थे। इतना बार दफ़ा भूल जाते थे कि आपको वहम भी हुआ कि कहीं जादू ना हो गया हो। इस किस्म के तवहमात जब होते हैं इंसान को, इंसान कह देता है कि कहीं जादू ना हो गया हो, मगर खुदा के रसूल इस किस्म की बीमारियों के असर से मुस्तस्ना नहीं हुआ करते। लेकिन अल्लाह ने रोया में दिखा दिया। अल्लाह ने फरमाया कि देखो, अव्वल तो कुल जब पढ़ के फूकते रहे तो मर्द उसी से अल्लाह के फजल से ठीक हो गया, और फिर दिखाया कि ये दुश्मन क्या करता है। एक कुएं में गए, वहाँ दिखाया कि ये देखो यहाँ इन्होंने अपनी तरफ से जंतर मंतर फेंका हुआ था और ये कहते थे कि हम जादू कर रहे हैं। अब खुदा का कश्फन या इल्हामन बता देना कि वो कौन सी जगह थी, इसने उनको झूठा कर दिया कि तुम्हारी जादू की क्या हैसियत है, अल्लाह ताला इनका हिफाजत करने वाला और निगरान है और तुम्हारे गंद खोलने वाला है। तो ज़हनी कमज़ोरियाँ भी हो जाती हैं अगर खिदमत दीन की वजह से हों या दीन की दुश्मनी की वजह से दुश्मन ने ऐसी कारविस्तानी की हो, ऐसा जुल्म किया हो कि जिसके नतीजे में बीमारी हो जाए, तो ये कोई हंसने और मजाक का महल नहीं है, बल्कि महज जाहिल और अक्ल से कोरे लोग ये ऐसी हरकत कर सकते हैं। फिर कहते हैं सर में शदीद दर्द और चक्कर की बीमारी भी बड़ी शदीद थी। इसका इजहार गुलाम अहमद ने अपने 5 फरवरी 1891 के ख़त में किया है। 5 फरवरी 1891 के ख़त में
حالت صحت اعزاز کی بدستور ہے، کبھی غلبہ دوران سر اس قدر ہو جاتا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے، کبھی یہ دوران کم ہوتا ہے لیکن کوئی وقت دوران سر سے خالی نہیں گزرتا۔ ان کو چکر آئیں سے اور اس طرح کی تکلیف ہو تو کوئی خدمت دین کر کے دکھائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حالت میں 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور اسلام کے دفاع میں وہ کچھ کہا ہے کہ اس زمانے کے مولوی اعتراف حق کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا عظیم اسلام کا دفاع کرنے والا پہلے پیدا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں مراقی تھا، دماغی حالت کمزور تھی، جنون کسی کیفیت تھی، مرگی کا مریض، شراب کا عادی، افیون کا عادی، یہ ہے جس کو خدا نے اس زمانے کے لیے چنا ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد جو اس نے کام کر دکھائے وہ تو دیکھو۔ کہتے ہیں ایک خط کا حوالہ دیا ہے جو 1891 کا خط ہے۔ اکثر بیٹھے بیٹھے رینگن ہو جاتی ہے، زمین پر قدم اچھی طرح نہیں جمتا۔ یہ تکلیفیں پتہ کب سے تھیں؟ جب آپ کی پہلی کتاب شائع ہوئی ہے براہین احمدیہ کے بعد، فتح اسلام، اس کتاب وہ آغاز کی کتاب ہے، چھوٹی سی۔ یہ اس واقعہ کے 1-2 سال کے اندر وہ لکھی گئی ہے۔ یہ واقعہ 2 سال کے بعد کا ہے۔ تمہیں یاد ہے فتح اسلام کے حوالہ؟ اسی زمانے کی ہے یہ۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود سارا لٹریچر جو اسلام کے دفاع میں اور عظیم الشان روحانی معرف پر مبنی لٹریچر ہے، جس میں اسلامی اصول کی فلسفی کتاب بھی شامل ہے، یہ اس کے بعد ساتھ لکھے ہیں سب کچھ۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو، اس نے اپنی جان کو کس عذاب میں ڈالا ہوگا کہ دین کی خاطر اپنے اوپر ہر زندگی کی لذت حرام کر دی، ہر آرام حرام کر دی ہے، اور جو محنت کر رہا ہے وہ ان مرضوں کو بڑھانے والا ہے۔ خوراک کی بے قاعدگی پیٹ کو تکلیف کرتی دیتی ہے، رات بھر جاگنا اور کتابیں لکھنا یا مطالعے کرنا یہ دماغ کی تکلیف کو بڑھاتا ہے اور پیشاب کی تکلیف کو بڑھاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو کارنامے کر دکھائے ان کا یہ نتیجہ نکالنا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایک تو بدبخت ایسا ہے جو ادھر کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر بنا ہوا ہے، فجیرہ کا، اس نے اس کے باپ نے مل کے ایک بکواس لکھی ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو مرزا صاحب کے متعلق کہ وہ تو فاطر العقل انسان تھا، اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی کسی قسم کی عقل نہیں تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان بدبختوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قریب کے زمانے میں آپ کو دیکھنے والے، آپ کی تحریر پڑھنے والے وہ لوگ جو صاحب علم و عرفان تھے، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ تو 2 کوڑی کے انسان نہیں ہیں۔ مرزا حیرت دہلوی، اخبار کرزن کے ایڈیٹر، حافظ نور محمد نقشبندی، ابوالکلام آزاد، یہ جو ان کی پاؤں کی ٹھوکر بھی نہیں ہے، یہ دو پیسے ہاتھ آ گئے ہیں تو چیتھے لکھ کے بکواس احمدیوں کو بھیج رہے ہیں، ساری دنیا میں اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ ہر احمدی اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، اور ایک مرتد جن کو حوالے دیے جا رہا ہے، خط بھیج رہے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے عظیم الشان خدمت کی ہے، پیسے لے رہے ہیں کہیں اور سے، وہ ہمیں پتہ کہاں سے لیتے ہیں۔ اور ساری عمر رو کے لکھ کے گند اچھال کے مر گئے یا مر جائیں گے، کوئی احمدی ان کی وجہ سے رائے حق سے نہیں بھٹکتا، بلکہ یہ پڑھ کر اور ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جانتے ہیں، جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو وہ فاطر العقل تھا، اس کو کوئی عقل کی بات کہنی یا لکھنے کی اس کا سلیقہ ہی نہیں تھا، تو وہ جانتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے علماء نے آپ کے متعلق کیا کہا۔ میں چند حوالے صرف پڑھ دوں، اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ گزٹ 1 جون 1908 کو مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق، مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی ہیں، وہ واقعی بہت ہی تعریف کی مستحق ہے۔ یہ اعلیٰ خدمات تھیں جن کو یہ بدبخت
अपने रंग में, अपने मनहूस रंग में देख रहे हैं। उसने मुनाज़रा का बिल्कुल रंग ही बदल दिया और जदीद लिटरेचर की बुनियाद हिंदुस्तान में कायम कर दी। नाम बहैसियत एक मुसलमान होने के बल्कि एक मुहक्किक होने के हम इस बात का एतराफ़ करते हैं। कहता है मैं इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ और उसकी तायद कर रहा हूँ, मुसलमान ही समझते थे जो तायद करते थे। मुझ पर कोई ये ना इल्ज़ाम लगाया कि वो भी मेरा मुसलमान भाई है, इस वजह से मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं मुहक्किक होने के, बहैसियत मुहक्किक होने के हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि किसी बड़े से बड़े आर्य और बड़े से बड़े पादरी को ये मजाल न थी कि मरहूम के मुकाबले में ज़ुबान खोल सकता। जो बेनज़ीर किताबें आर्यों और ईसाइयों के मज़ाहिब की रद में लिखी गई हैं और जैसे दंदान शिकन जवाब मुखालिफिन इस्लाम को दिए गए, आज तक माकूलियत से उनका जवाबुल जवाब हमने तो नहीं देखा, सवाए इसके कि आर्या नहायत बदतहजीबी से उसे या पेशवायान इस्लाम या उसूल इस्लाम को गालियाँ दें। उसके कलम में इस कदर क़ुव्वत थी, उसके कलम में इस कदर क़ुव्वत थी कि आज सारे पंजाब बल्कि सारे हिंद में भी उस क़ुव्वत का कोई लिखने वाला नहीं। एक पुरजज्बा और कवि अल्फाज का अंबार उसके दिमाग में भरा रहता था और जब वो लिखने बैठता था तो जचे तुले अल्फाज की ऐसी आमद होती कि बयान से बाहर है। मौलवी नूरुद्दीन मरहूम खलीफा अव्वल से जो नावाकिफ हैं तो वो अपनी गलती से ये समझते हैं कि इन किताबों में मौलवी नूरुद्दीन साहब ने बहुत मदद दी है, मगर हम अपनी ज़ाती वाक़फ़ियत से कहते हैं कि हकीम नूरुद्दीन मरहूम मिर्ज़ा के मुकाबले में चंद सतरें भी नहीं लिख सकता था। ये हैं अहले हक शुरफा उस ज़माने के, अहले इल्म। करजन के एडिटर मिर्ज़ा हैरत देलवी जानते थे खलील की तहरीरी और है आज भी अल्फाज में जब छपती है पता लग जाता साफ। कहते हैं जानते हैं मरहूम नूरुद्दीन मरहूम मिर्जा के मुकाबले में चंद सतरें भी नहीं लिख सकता। अगरचे मरहूम के उर्दू इल्म व अदब में बाज असल में नूरुद्दीन मरहूम नहीं है, यह मिश्रम की हज़रत खलीफुल मसीह अव्वल की ज़िंदगी का है। मुझसे गलत पढ़ा गया है, यानी पढ़ा तो ठीक है लेकिन सख्ता गलत जगह किया है। हकीम नूरुद्दीन मरहूम मिर्जा के मुकाबला में यह है, चंद सतरें भी नहीं लिख सकता था। तभी मैं सोच रहा था गायब कहाँ हो गया, वो इसलिए कि हाजिर की बात कर रहे हैं। अगरचे मरहूम के उर्दू इल्म व अदब में बाज़ मकामात पर पंजाबी रंग अपना जलवा दिखा देता है, तो भी उसका पुरज़ोर लिटरेचर अपनी शान में बिल्कुल निराला है और वाकई उसकी बाज़ इबारतें पढ़ने से एक वजद की सी कैफियत तारी हो जाती है। पादरियों के मुकाबला में किस तरह उनके पाँव खेड़े हैं, इन मनहूसों को तो तौफीक ही नहीं मिलती। ये समझते हैं अहमदियों के खिलाफ पीछे पड़ने से सारी निजात वाबस्ता है। सारी दुनिया में ईसाइयत हमले कर रही है, लाखों मुसलमानों को हर साल ये ईसाई बना रहे हैं, इनको जूं तक नहीं दिखती कान पर। दादी कोई झूठे हैं, सिर्फ पीछे पड़ने वाले, गंद उछालने वाले। हाफिज नूर मोहम्मद नक्शबंदी चिश्ती दिबाचा अपने शाह करदा कुरान के दिबाचा में सफ़ा 30 पर एतराफ़ किया। उसी ज़माने में पादरी लैफराय पादरियों की एक बहुत बड़ी जमात लेकर और हल्फ उठाकर वलायत से चला कि थोड़े अरसे में तमाम हिंदुस्तान को ईसाई बना लूंगा। वलायत के अंग्रेजों से रुपया की बहुत बड़ी मदद और आइंदा की मदद के मुसलसल वादों का इकरार लेकर हिंदुस्तान में दाखिल होकर बड़ा तलातुम बर्पा किया। हज़रत ईसा की आसमान पर जिसमें खाकी जिंदा मौजूद होने और दूसरे अम्बिया के ज़मीन में मदफून होने का हमला अवाम के लिए उसके ख्याल में कारगर हुआ। तब मौलवी गुलाम अहमद कादियानी खड़े हुए, ये उनको मौलवी अपनी तरफ से बेचारे कह रहे हैं, और उसकी जमात से कहा कि ईसा जिसका तुम नाम लेते हो दूसरे इंसानों की तरह से फौत होकर ज़मीन दफन हो चुके हैं, और जिस ईसा के आने की खबर है वो मैं हूँ, बस अगर तुम सादतमंद हो तो मुझको कबूल कर लो। इस तरकीब से उसने लैफराय को इतना तंग किया कि उसको पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया, और इस तरकीब से उसने हिंदुस्तान से लेकर वलायत तक के पादरियों को शिकस्त दे दी। इनके मौलवी साहब हैं। अबुल कलाम आज़ाद का देखें कलम कैसा चलता है। वो शख्स बहुत बड़ा शख्स जिसका कलम सहर था और जुबान जादू। वो शख्स जो दिमागी अजायबात का मुजस्समा था, जिसकी नजर फितना और आवाज हश्र थी।
اس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے، جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کر خفتگان ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ یہ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اس زمانے کے اہل علم اور بزرگ، اور وہ جو اس زمانے میں شرافت کے مسلمانوں میں سب سے بڑے علمبردار تھے۔ کہتے ہیں ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی سیرت نے ان کے بعض دعوی اور بعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو، ان تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا۔ یہ ہے حقیقت، اور وہ تھی بکواس۔